بیٹھے ہوئے ہیں نا جو طلبہ میں تدریس، ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے. اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں یار، دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں، میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں. کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں، میں پنجاب میں بھی رہا ہوں. پنجاب میں مولویوں کو ہدیے دبا کے دیے جاتے ہیں. کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی بہت آگے ہیں. مولویوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے، مسجدوں کے اماموں کو. اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے ہدیہ دیا کرو. کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے نا وہ بہت ہی خستہ حالت. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں اور دے کیا رہے ہوتے ہیں، چاول کا بورا بھجوا دیا ان کے گھر میں جی. ٹھیک ہے نا بھائی، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو امام کے لیے بھی پسند کرو. خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا. جب آپ جاتے ہو مدرسے میں، جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں، تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں، آپ بولے ابے مجھے پیسے دے یار. امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. ہمارے حضرت وصیت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آ گئی نا، اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر، زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں. امام عالم مستغنی ہو، کس کی جیب میں کیا ہے، کون جیب میں کھجانے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے، کون پیسے نکالنے کے لیے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، خارش ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہو شاید پیسے نکال رہا ہوگا. تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پہ نظر، بالکل ایسا استغنا ہو، 1 روپیہ نہیں بھائی، کس کی جیب میں کیا ہے. بعض دفعہ سیٹھ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہوا ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں، اب یہ چندہ مانگے گا بھائی، یہ فوراً بھائی یہ پنکھا ہے، یہ فلانا، یہ ڈمکانا. یہ غلط ہے بھائی. کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا، مان گئے کہ تیری اتنی آمدن ہے تو اب یہ نل کے لگوا دے. نہ عمومی بیان ہو، مسجد میں یہ ضرورت ہے، جس نے لگوانے لگا دے بھائی، نہیں لگانا تو بڑھ میں جاؤ، تمہاری مرضی. جو ہمارا کام تھوڑی، اللہ کا کام ہے، کرنا ہے کرو، نہیں تو نہیں کرو. امام مستغنی ہو، لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو. پنجاب میں عام طور پہ، سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے. امام سے اگر مطمئن ہو جائیں نا لوگ، تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں. میں 1 مہینہ وزیر آباد میں نے امامت کی ہے. میں وہاں بیان 2003 یا 4 کی بات ہے یہ. تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ہدیوں کی نیت سے نہیں گیا تھا، نہ میری نیت تھی، ہمیں بڑوں نے سکھایا ہی نہیں تھا. ہمیں کہا تھا فری پھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے. تو میں 1 مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ، میں گھر میں رہا. تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے، صبح بیان، شام تراویح، رمضان تھا تراویح کے بعد بیان، فجر کے بعد، ظہر کے بعد مسائل. 1 مہینہ میں نے جو میں نچڑ سکتا تھا نچڑ گیا. اس کے علاوہ الگ سے بیانات، پھر ادھر بیان کے لیے ادھر بیان کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے، ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ وزیر آباد میں، حضرت یہ آپ کا تھوڑا سا کام ہے، حضرت سائڈ پہ آئیں جی فرمائی. میں نے کہا شاید مسئلہ پوچھ رہے. میں نے کہا ابے نہیں بھائی نہیں حضرت سر. میں نے کہا یار اچھا آ گئے مجھے بڑھ گا زبردست یار. میں گننا بھائی یہ کیا ہے. دوبارہ ہم نے شروع کیا. الحمدللہ اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ لالچ پیدا نہ ہو، بس اللہ کی طرف سے اب اتنے اخلاص سے دے رہے ہیں. پھر ہم بیٹھ گئے جی، ہم نے بیان کیا. پھر کوئی سیٹھ صاحب آئے، حضرت وہ آپ سے ذرا کام ہے. 1 مہینہ میں رہا ہوں، سحری افطاری، اب گھر میں سحری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے. 1 دن سحری نہیں بنانے دی. کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے، یہ سحری پائے لے کر آ رہا ہے، افطاری میں چیزیں. ابے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ مولوی، تبھی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے. میں ایک باریک سا تھا بالکل، وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے. اور ایسے مولانا، میرا ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں. اس وقت ظاہر ہے یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی. خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے. میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی. میں نے کہا میں ہوں، کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں بھائی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب، اتنا پتلا اتنا باریک. اب تو میں پھر بھی وزنی ہو گیا تھوڑا سا، اس وقت میں بالکل باریک تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے، یہ کون سا ہے. میں نے کہا بھائی ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی، یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانیاں پھڑوائی جا رہی ہیں نا، یہ پنجاب میں پھڑوائے، کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے.
عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ، لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے. وہ صبح جناب سحری آ رہی ہے، پھر افطاری آ رہی ہے، پھر یہ آ رہا ہے، بھائی بس کرو، پھر لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں، بھری ہوئی. ہم نے کہا بہت مزے ہو گئے بھائی. پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں اب آپ امامت کرو گے. پھر وہ روزانہ آپ بیٹھتے تھے. اب آپ کو جو ہے نا بڑے خوش تھے میرے بیانات سے. وہ انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے، حج بھی آپ کو کرائیں گے، اور تنخواہ بھی، وظیفہ بھی اچھا ملے گا. آپ نے اب کراچی جا رہے ہو، ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ مجھے پتا تھا کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے. مجھے پتا تھا کراچی میں یہ مزے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا آدمی ہوں، میرے بڑے شیخ ہیں، ان سے پرمیشن لے لو. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں، کہ آپ کی محبت ہے، یہ ہم دل و جان سے، آپ نے اتنا ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے نا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھائی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو، آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لا کے رکھ لو. آپ بولو حج کیا ہر سال حج کرائیں گے، میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کی گوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا، آپ کراچی واپس آ جاؤ. تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے ماحول میں وہیں ویسے ہی آ گیا دوبارہ. یہ تو میں اپنی ذمہ داری پہ موٹا ہوا ہوں، جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پہ. لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناؤں کو ماشاء اللہ کھلاتے ہیں. تو کے پی کے میں بھی سخاوت ہے، یہ نہیں ہے کہ سخاوت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے. کھلاتے کے پی کے والے بھی بہت ہیں ماشاء اللہ، لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں؟ ایبٹ آباد میں. تو پشاور وغیرہ کی، مردان، پشاور، ان شہروں کی بات کر رہا ہوں نا. ایبٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کا ہی لک ہے نا اس کا. تو کے پی کے میں کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کے پی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کے پی کے میں بہت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا ہمارے پٹھان بھائیوں نے، میں تو بہت محدود کھاتا ہوں. نکلا پھر دوسرا آیا، چل بھائی مفتی طارق مسعود ہے وہی جو ویڈیو والا، آ جا بھائی. ہم پناہ مانگ رہے ہیں یار، بس بھائی نہیں کھا سکتے یار. خیر ان کی محبت بہرحال وہ پھر بھی جوس ووس لے آئے. ہم نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے، جب یہ والے کی تہ ذرا بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ کھائیں گے. سخاوت بہت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے. تو کے پی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑا. لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ کبھی بھی کسی پہ نظر نہ رکھے، جو استغنا کے ساتھ وقت گزارے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی، دوبارہ سے جلدی سے ہم اس کی طرف آتے ہیں. جو میں بات لے